السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی جو ہم اور آپ کرتے ہیں، یقیناً یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی قربانی پیش کی تھی۔ وہ اس طور پر کہ بڑھاپے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک حلیم، بردبار، سمجھدار، سنجیدہ لڑکا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی امتحان لیا۔ ایک دن خواب میں اللہ کا یہ حکم آیا کہ آپ اپنے لخت جگر اسماعیل کو میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے قربان کر دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، پھر اپنی لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اس خواب کو بیان کیا اور کہا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے لخت جگر، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کہ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ فانظر ماذا تری، ذرا سوچ کر سمجھ کر بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صاف لفظ میں کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان، جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اسے کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر اس کے بعد جب دونوں مکمل طور پر تیار ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو لٹا دیا، اس کے بعد مسلسل کوشش کرتے رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی اللہ کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ آواز دی، اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، جو خواب تمہیں دکھایا گیا تھا، جس خواب میں جو تمہیں حکم دیا گیا تھا اسے تم نے مکمل کر لیا، اسے تم نے پورا کر دیا، اسے سچ کر دکھایا۔ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح سے ہم نیکوکاروں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت واضح اور زبردست آزمائش تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ہم نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک بڑا جانور دیا قربانی کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس کی قربانی دی۔ وہ جانور مینڈھا تھا۔ بس یہی سے جو قربانی ہم لوگ کرتے ہیں، اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ سنت جاری رہی، لیکن بعد والوں نے اس سے بہت حذف و اضافہ کیا اور بہت زیادہ اس میں غلو کیا، یہاں تک کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض قوم ایسی بھی گزری جو انسان کو بھی ذبح کرنے لگے۔ جب دور آیا لیکن ہم سب کے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو صحیح شکل پر زندہ کیا اور پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اپنی امت کو پیغام دیا، سمجھایا، سکھایا، بتایا اور تعلیم دی قربانی کی اور صحیح طریقہ بتایا۔ صحابہ کرام بھی قربانی کرنے لگے تو کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، ما ہی الاضحی یا رسول اللہ؟ مشکات شریف کی روایت ہے، آقا سے پوچھا گیا، ما ہی الاضحی یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول، جو ہم قربانی یہ کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر سوال کر بیٹھے، فما لنا فیہا، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے عوض میں نیکی ہے۔ ذرا سوچئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح انداز میں فرمایا کہ دیکھو جانوروں پر کے جسم پر بال ہوتے ہیں تو سمجھ لو ہر بال کی عوض میں نیکی ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ کسی کے جانور کے بدن پر زیادہ بال ہو تو اسے زیادہ نیکی ملے، زیادہ ثواب ملے، اور جسم پر کم بال ہو تو کم ثواب ملے، یہ مطلب نہیں۔ ایک مطلب اس کا بہت واضح طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہے کہ جس طرح سے جانور کے جسموں پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں اسی طرح سے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے ایک موقع سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت قربانی کی فضیلت کے باب میں ذکر کی گئی، ذرا طویل ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا، قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل قربانی کے جانوروں کا خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن وہ جانور جس کو تم نے قربانی دی تھی، جس کی قربانی دی گئی، وہ جانور اللہ کے دربار میں اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ مزید آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ جب قربانی کی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی نگاہ میں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس لیے خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے قربانی کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، الترغیب والترہیب میں یہ روایت منقول ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277 میں، کہ ایک موقع سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو ثواب کی نیت سے پورے اخلاص کے ساتھ قربانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام دے گا کہ جہنم کی آگ سے وہ پردہ ہو جائے گا، قربانی حجاب بن جائے گا جہنم کی آگ کے لیے۔ اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ روایت بھی الترغیب والترہیب میں ہے، روایت طویل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی کے پاس رہو اور اپنی نگاہ اور اپنی آنکھ سے دیکھو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کا کہ خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے
قربانی کرنے والے کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بات ذرا عجیب لگی اور بہت اہم لگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت فاطمہ نے سوال کر لیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، النا خاصہ اہل البیت او لنا وللمسلمین، یعنی سوال کر لیا اے اللہ کے رسول کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے یا ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قربان جائیے آقا پر، آقا نے جواب دیا بل لنا وللمسلمین، بلکہ ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے یہی اجر ہے۔ ذرا سوچئے کتنا بڑا اجر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ گناہ صغیرہ مراد ہے کہ کبیرہ مراد ہے، توبہ شرط ہے، وہ ایک مستقل بحث ہے، لیکن اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قربانی مغفرت کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح سے ایک موقع سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے روایت، فرماتے ہیں وہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس کو وسعت دی فمن وجد سعة لأن يضحي، وہ آدمی جس کو اللہ نے وسعت دی، صاحب نصاب بنایا، مال دیا، قربانی کر سکتا ہو، فلم یضحی، اور اس نے قربانی نہیں کی، فرمایا فلا یحضر مصلانا، کہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ ایک دوسری روایت میں دوسری لفظ کے ساتھ ہے، آقا نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، کہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک وہ نہ آئے۔ ذرا سوچئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ناراض ہے ایسے لوگوں سے کہ جن کو اللہ نے وسعت دی، صاحب نصاب بنایا، مال دیا اور انہوں نے قربانی نہیں کی۔ ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول کتنا ناراض ہوئے کہ آقا نے صاف فرما دیا کہ ایسے لوگ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ ظاہر سی بات ہے یہ توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے، تو اللہ کے رسول نے اس طرح سے ارشاد فرمایا۔ اور جہاں قربانی کرنے کی بات ہے، اس کے متعلق کبھی آپ نے روایتیں سنی، میں نے آپ کے سامنے روایتیں پیش کی، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بشارتیں سنا رہے ہیں، کتنے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت ہے جب کہ ہم صدق دل سے، اچھی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے ہم قربانی کریں تو پھر یہ قربانی اللہ کی نگاہ میں بہت مقبول ہے۔ اگر ہم دکھانے کے لیے کریں یا گوشت کھانے کے لیے کریں، یقیناً یہ قربانی مقبول نہیں، مردود ہوگی۔ پھر یہ قربانی راحت کا ذریعہ نہیں، مصیبت کا ذریعہ بنے گی۔ پھر یہ قربانی ثواب نہیں، عقاب کا ذریعہ بنے گی، عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے قربانی کرنے سے پہلے ہم اور آپ کو اپنے دل اور اپنی نیت اور اپنے ارادے کو عمدہ، بہتر اور مضبوط بنا لینا چاہیے، پھر جا کر قربانی کریں۔ جب ہم یہ طے کر لیے کہ ہمیں قربانی کرنا ہے، ہم نے نیت اور ارادے سارے چیز مکمل ٹھیک ٹھاک کر لیے، تب قربانی اللہ کے لیے جب ہم کرنے جائیں تو قربانی کرنے کے بعد ملک کے حالات پر بھی نگاہ رکھیں، یہاں کے جو حالات ہیں اور یہاں کے برادر وطن جو ہے ان کی بھی ہم رعایت ضرور کریں۔ وہ اس طور پر کہ جانور کو ذبح کریں تو ذرا پردے میں ذبح کریں، گوشت وغیرہ باہر نہ لے جائیں، ادھر ادھر نہ لے جائیں، اگر لے جانا ہو تو پردے کے ساتھ لے جائیں،
تاکہ ہمارے برادر وطن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسے پریشانی نہیں ہو۔ ہم اپنی عید اپنے انداز سے منائے، خوشیاں اپنے انداز سے منائے، قربانی اپنے انداز سے کرے، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ ہمارے برادر وطن کو ہمارے کسی عمل سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق